الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ بھی اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے ہر اعتبار سے کافی ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ نے ماہ سفر جو عطا فرمایا وہ بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا، بڑی عنایتوں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے مہینہ میں بخار کی بیماری میں مبتلا ہوئے تھے اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا۔ نبی اپنی موت سے خوش ہوتے ہیں، اپنے انتقال سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ چلتا ہے ہم اللہ سے مل رہے ہیں، نبی بن کر مل رہے ہیں، رسول بن کے مل رہے ہیں، معصوم بن کے مل رہے ہیں، جنت ہماری انتظار کر رہی ہے، عذاب کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، ٹینشن کوئی نہیں۔ جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں نے جانا ہی جنت میں ہے، میں نے جانا ہی سب سے بڑی جنت میں ہے، میرے ملنا ہی اللہ سے ہے، میری ملاقات ہی اللہ سے ہے، وہ اپنی بیماری کو بھی رحمت سمجھتا ہے اور اپنی موت کو بھی رحمت سمجھتا ہے۔ میرے نبی اس مہینہ میں بیمار ہوئے، وہ بیماری آپ کی بڑھتی گئی اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا من بشرنی بخروج سفر، جو بندہ مجھے آ کر یہ بتائے کہ سفر ختم ہو گیا ہے اور ربیع الاول آ گیا ہے، بشرتہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، کیونکہ ربیع الاول میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ آج کل بندہ مرتے ہوئے ڈر رہا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ سے ملنا ہے، مگر وہ ڈرتا کیوں ہے؟ کرتوت سیاہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں، حقوق العباد میں وہ تباہ ہو چکا ہے، ظلم اور فساد میں برباد ہو چکا ہے، شراب اور جوئے کی کلاہٹ اس کے چہرے پر ہے، جھوٹ کی، رشوت کی نحوست اس کی ذات پر ہے، اس کے لباس میں حرام، اس کی خوراک میں حرام، اس کی زبان پہ جھوٹ۔ یہ بددیانت آدمی جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اب یہ اللہ سے ملنے سے بھی ڈرتا ہے، موت سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن نبیوں کو تو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، صحابہ کو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، مجاہد کو موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ موت کو گلے لگاتے ہیں، موت کے چسکے ہیں، موت کے ذائقے ہیں، موت کے معاملات ان کے ہاں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ پیدا کرو، اللہ کی ذات پر اعتماد سیکھو۔ تمہارا دماغ، تمہارا ذہن، تمہارا جسم، تمہارا دل اللہ پہ اعتماد کا تمہیں یقین دلوائے، بس وہ تمہارا پیارا اللہ ہے، وہ تمہارا خالق اللہ ہے، وہ تمہارا محبوب اللہ ہے، وہ تمہارا مکرم اللہ ہے، وہ عزتوں کو بنانے والا، رفتوں کو بنانے والا، سزاؤں کا مالک، جزاؤں کا مالک، انعام کا مالک، ہر کردار کا مالک، ہر نظام کا مالک۔ اللہ کے پاس جانے سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ملاقات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ماہ سفر المظفر، اس کا نام سفر نہیں ہے، اس کا نام سفر المظفر ہے۔ یہ کامیابی والا مہینہ
مہینہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نکاح مبارک ماہ صفر المظفر میں کیا، جس کا نام حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک نکاح ماہ صفر میں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نکاح ہوا، یہ بھی صفر المظفر کے مہینہ میں ہوا، جب میرے نبی نے خیبر کے قلعہ کے فتح کے لیے حضرت علی کو ان کی آنکھ پہ تھوک لگایا اور وہ ٹھیک ہوئے۔ 16 قلعے کل تھے، جس میں سے 15 فتح ہوئے، ایک فتح نہیں ہوا۔ وہ فتح کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ مہینہ بھی صفر المظفر کا تھا۔ میرے نبی کی بیماری یہ مہینہ بھی صفر المظفر کا تھا۔ جب جاہلیت کا دور تھا، لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی بندے کو منحوس نہ سمجھنا، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑی عمدہ صورت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی اور چیز میں نحوست تلاش نہ کرنا۔ لوگوں کے عقائد یہ تھے لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، 4 چیزیں غلط تھی۔ ایک تو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب بیماری کسی کو لگ جائے وہ بیماری اگلے بندے کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، مریض کی عیادت بھی نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح جا کے عیادت کرو، شام تک اللہ تمہیں جنت کے باغوں میں چرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ شام کو مریض کی عیادت کر لو، صبح تک تم جنت کے باغ میں ہو، صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت المریض، مریض کی عیادت فرماتے، تھوڑی دیر آپ اس کے پاس رکتے اور پھر میرے نبی فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ، انشاءاللہ بھائی تو ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانا مت، ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانا مت۔ مریض کے پاس جانا، اپنی صحت پہ شکر ادا کیا کرو، اللہ نے تمہیں مریض نہیں بنایا، اور جو مریض ہے اس کو تسلی دیا کرو اور اس کے مرض کی شفا یابی کا اعلان کیا کرو۔ یہ مریض کی عیادت اتنی بڑی سنت ہے۔ اگر لوگ مریض کو منحوس سمجھیں گے تو میرے نبی نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک صحابی آیا، ایک اونٹ کو خارش لگ گئی اور وہ جا کر گھس گیا بہت زیادہ اونٹوں میں، سب کو خارش لگ گئی۔ وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک اونٹ نے سب کو بیمار کر دیا، سب کو خارش لگا دی، سب کو الرجی ہو گئی، یہ بیماری تو بڑھ گئی ہے، یہ بیماری تو متعدی ہو گئی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فمن اجرب الاول، پہلے کو کس نے بھائی خارش لگائی؟ اس نے کہا اللہ نے۔ پھر آپ نے فرمایا سب کو بھی خارش کس نے لگائی؟ اللہ نے، اللہ نے خارش لگائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام خارش کی بیماری میں، الرجی کی بیماری میں، لوگوں نے منحوس سمجھا، بادشاہت سے نکالا، جانور بھی مر گئے، جھونپڑیاں، تمام محل آپ کے ختم ہو گئے۔ آپ نے ایک جنگل کی کوٹری میں جا کر اپنی زندگی کا بسیرا کیا، 17 سال 18 سال تک آپ خارش کی بیماری میں مبتلا رہے، مگر قوم جاہل تھی، وہ سمجھا کرتی تھی جس کو الرجی ہو، جس کو خارش ہو جائے وہ سب کو لگا دے گا۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام علیحدہ رہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ جس اللہ نے ایک کو لگائی ہے وہ اللہ چاہے تو سب کو لگا دے۔ اس لیے حدیث میں آتا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ شوکت خانم اسپتال میں جاؤ، کینسر کا اسپتال ہے، وہاں پر ان کی سب سے بڑی طریقہ اور عادت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کینسر کسی کو لگتا نہیں ہے، جس کو لگے اس کو لگتا ہے، اس کے ساتھ پیو، اس کے ساتھ کھاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی پلیٹ میں کھاؤ، اس کے جھوٹے برتن میں پانی پی لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا، بیچارے کو جذام تھی، خارش،
کوڑ نکلا ہوا ہے، وہ آیا شرما گیا، ستون کے پیچھے چھپ گیا، تو میرے نبی نے دیکھ کر بتایا وہ آدمی کہاں گیا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو خارش ہے، وہ چھپ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے اس کو بلایا اور بلا کر اپنی پلیٹ میں اس کو کھانا کھلایا اور دنیا کو بتایا لا عدوہ، کوئی بیماری ایک دوسرے کو نہیں لگتی، لگانے والا اللہ ہے، اللہ چاہے تو سب کو لگا دے، اللہ چاہے تو کسی کو نہ لگائے، اللہ چاہے تو ایک کو لگائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الذین یتوکلون علی ربہم، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، ولا یتطیرون، اور کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ گھر منحوس تھا، یہ شخص منحوس تھا، یہ بیماری منحوس تھی، یہ بندہ منحوس تھا، یہ سفر منحوس تھا۔ پھر جاہلیت کے دور میں لوگوں نے جب کہیں جانا ہوتا کبوتر کو اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف جاتا لوگ کہتے سفر کر لو، اگر وہ بائیں طرف جاتا لوگ کہتے سفر نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سفر کا مہینہ اشہر حرم ہے، قابل عزت مہینہ ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر تم نے کہا سفر غلط ہے تم نے اللہ کو گالی دی، اگر تم نے کہا محرم غلط ہے تم نے اللہ کو گالی دی، اگر تم نے کسی مہینے کو برا کہا تم نے اللہ کو گالی دی، اس لیے کہ مہینوں کو بنانے والا اللہ ہے، زمانے کو بنانے والا اللہ ہے۔ سب کی زمانے کو گالی اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ اپنا یقین پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، اللہ پہ توکل چھوڑ دیا، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو اللہ کا نام لیں، جائیں تو اللہ کے دربار میں جائیں، اللہ کی چھتری کے نیچے بیٹھو، آسمان تمہاری چھتری ہے، اس کے نیچے بیٹھو، اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، ستاروں کی نعمت، چاند کی نعمت، سورج کی نعمت، دھوپ کی نعمت، بدل کی نعمت، بارش کی نعمت، ہر سیارے کی نعمت، یہ تمام نعمتیں اللہ کی چھتری کے نیچے ہر انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ گھر ہے یا نہیں؟ چاند دیکھ سکتے ہو، گھر ہے یا نہیں؟ سورج دیکھ سکتے ہو، گھر ہے یا نہیں؟ ستارے دیکھ سکتے ہو، گھر ہے یا نہیں؟ غروب کا وقت دیکھ سکتے ہو، گھر ہے یا نہیں؟ طلوع کا وقت دیکھ سکتے ہو، گھر ہے یا نہیں؟ اللہ کی بارشیں تمہارے اوپر آئیں گی، گھر ہے یا نہیں؟ دھوپ دیکھ سکتے ہو، گھر ہے یا نہیں؟ آسمان کو مفت میں دیکھ سکتے ہو، اس کی سیر کر سکتے ہو۔ گھبراؤ مت، ڈرو مت، خوف زدہ مت ہو جاؤ۔ اس لیے پہلی حدیث کا جملہ ہے لا عدوہ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، کوئی بیماری آگے نہیں بڑھتی۔ دوسرا ہے ولا تیرا، بدشگونی نہیں لینی، بدھ کے دن سفر نہیں کرنا، یہ غلط ہے، منگل کے دن سفر نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ ہر دن اللہ کا، ہر جمعہ اللہ کا، ہر جمعرات اللہ کی، ہر منگل اللہ کی، ہر بدھ اللہ کی۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، نبی نے خود کی، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، نبی نے اپنی بیٹی کی شادی فرمائی۔ اگر شادی منحوس ہے تو کوئی میاں اپنی بیوی کے پاس سفر میں نہیں جانا چاہیے، اور کوئی میاں اپنی بیوی کے پاس محرم میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ نحوست ہے، جب بیوی سے ملاقات جائز تو پھر شادی ناجائز کیوں ہے؟ نکاح ناجائز کیوں ہے؟ کسی اور جگہ پہ رشتہ طے ہو جائے، اس رشتے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ آج کل محرم سفر 2 مہینے لوگ رشتے نہیں کرتے، کئی حوالوں سے پتہ چلتا ہے 2 مہینے لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی طلاق ہو گئی ہے، منگنی ٹوٹ گئی ہے، اگلوں نے انکار کر دیا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ بن گیا ہے۔ 60 دن کا گیپ کرنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب کرونا آیا، کرونا میں ڈاکٹر نے کہا بیوی میاں کے پاس نہ جائے، میاں بیوی کے پاس نہ جائے، وہ الگ کمرے میں رہے، یہ الگ کمرے میں رہے، ایک بستر پہ نہ آئے۔ کئی گھروں میں طلاق ہو گئی، کئی گھروں میں ناچاکی ہو گئی، کئی گھروں میں رشتے ٹوٹ گئے، صرف اس بنیاد پر کہ چاہے کرونا ہو، چاہے ڈینگی ہو، چاہے ملیریا ہو، چاہے کوئی مرض ہو، چاہے کوئی طاعون ہو، چاہے کوئی عذاب ہو، چاہے کوئی چیز ہو، آپ ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں جائیں گے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
بیویاں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم، جب تم چاہو اس کھیتی میں آ جاؤ۔ وقدموا لانفسکم، اپنی طاقتیں آگے بڑھاؤ، اعمال آگے بڑھاؤ، آخرت کی طرف کرو۔ ولا تیرا، نحوست نہیں ہے، ولا تیرا، بدشگونی نہیں ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا ایسا ہو گیا، اگر میں نہ نکلتا ایسا نہ ہوتا۔ گلگت میں دیکھو، بلتستان میں دیکھو، ضلع دیامیر کے اندر دیکھو، چلاس کے اندر دیکھو، ڈاکٹر بھی گئے، سیر والے بھی گئے، گاڑیاں بالکل کھڑی ہیں، آرام سے پکنک منا رہے ہیں، خوشی سے باتیں کر رہے ہیں، بیٹا ماں کے سامنے، باپ بیٹے کے سامنے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کڑھائیاں تیار ہو رہی، ہوٹلوں پہ آرڈر بک ہے، سیر سیاحت، ٹھنڈا موسم، بہترین نظام، کوئی پتہ نہیں موت کہاں سے آ رہی، کوئی پتہ نہیں اللہ کا حکم کہاں سے آ رہا ہے۔ بیٹا سامنے، باپ سامنے، ایک دم نالا اٹھ گیا، ایک دم برف کے گلیشیئر نیچے آ کے گرے، گاڑیاں ان کی آنکھوں کے سامنے، بیوی ان کی آنکھوں کے سامنے، میاں ان کی آنکھوں کے سامنے، بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے، فیملیوں کی فیملیاں، تیراکی والے، دوسرے تیسرے، سب ایک سیکنڈ میں اللہ کے دربار میں چلے گئے۔ اس کو نحوست نہیں، اللہ کا حکم سمجھنا ہے۔ اللہ نے جمع کیا، اللہ نے موت دے دی اور انسان کا وقت پورا ہو گیا، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے اوپر نحوست نہیں ہوتی، یہ اللہ کے حکم ہوتے ہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آنے والا ہے، کوئی جلدی نہ کرو، جب موت آئے گی لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں، یہ سب میرے اللہ کی تقدیرات ہیں۔ اب اس کو منحوس سمجھنا، یا گلگت کو منحوس سمجھنا، یا چلاس کو منحوس سمجھنا، یا بندوں کو منحوس سمجھنا، یا گاڑیوں کو منحوس سمجھنا، کالی ڈوری لگا دو اس کے بازوں پر، اس کو کچھ نہیں ہوگا، کالی ڈوری لگا دو گاڑی کے پیچھے، اس کو کچھ نہیں ہوگا، کالی ڈوری لگا دو کسی بیل کے گلے میں، اس کو کچھ نہیں ہوگا، کالا پٹا باندھ دو بکرے کے اوپر، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، بڑی بڑی دنیا یہاں پر سفر کے مہینہ میں نیاز دیتی ہے اور گندم کو ابال کر پانی کو میٹھا کر کر تقسیم کرتے ہیں تاکہ مصیبتیں ہٹ جائیں۔ بعض لوگ آٹے کے پیڑے بناتے ہیں اور بنا کر میٹھے کرتے ہیں، میٹھے کر کے سمندر میں ڈالتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا صدقہ ہے تاکہ سفر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس نہ ہو جائے۔ نبی نے فرمایا کیا ہو گیا، تم اللہ کی چیزوں کے بارے میں ایسا سوچتے ہو، اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ تمہاری ماں تمہیں کبھی زہر والا کھانا نہیں دے سکتی، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ تمہیں غلط کیسے کر سکتا ہے، وہ تمہیں غلط کیسے کھلا سکتا ہے، وہ تمہیں غلط کیسے پلا سکتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اپنے رب پہ بھروسہ کرو گے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور بدشگونی نہ ہو، نحوست نہ ہو، کوئی ایسا کردار نہ ہو۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اس بدشگونی کی بنیاد پر آج معاشرہ تباہ ہو گیا ہے، بندہ ادھر منہ مار رہا ہے ادھر منہ مار رہا ہے، پیروں پر فقیروں پر اعتماد ہے، دربار پر مزار پر اعتماد ہے، مرنے والے پر اعتماد ہے، مولوی صاحب پر اعتماد ہے، مفتی صاحب پر اعتماد ہے، امام صاحب پر اعتماد ہے، خطیب صاحب پر اعتماد ہے، وزیر پر اعتماد ہے، مشیر پر اعتماد ہے، یہودیوں پر اعتماد ہے، عیسائیوں پر اعتماد ہے، امریکہ پہ اعتماد ہے، اسرائیل پہ اعتماد ہے، کافروں پر اعتماد ہے، غیروں پر اعتماد ہے، اجنبی پر اعتماد ہے۔ کہتا ہے نہیں مجھے آپ پر اعتماد ہے، مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، مجھے آپ سے پوری توقع ہے، مجھے آپ سے پوری امید ہے، آپ کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، تو رب کی وفاداری میں شک کیوں ہو گیا؟ آپ کے بھروسے میں کوئی شک نہیں، رب کی وفاداری میں بھروسہ کیوں ہو گیا؟ آپ کے تمام اعتماد مخلوق پہ جا رہے ہیں، آپ کے اعتماد مخلوقات سے اٹھ رہے ہیں۔ ولا ہامہ، ایک رسم تھی جاہلیت کے دور میں، کہتے تھے جس گھر پہ الو بولے گا اس گھر میں نحوست آئے گی، جس گھر پہ کوا بیٹھے گا اس گھر پہ مہمان آئیں گے، جس گھر میں چپکلی آئے گی اس گھر کی موت ہوگی، جس گھر میں سانپ آئیں گے اس گھر میں زنا ہوگا۔ یہ نحوست تھی پرانے دور کی،
جاہلیت کے دور کی، لیکن نبی نے فرمایا چاہے الو آ جائے، چاہے سانپ آ جائے، چاہے چپکلی آ جائے، چاہے کبوتر آ جائے، چاہے چڑیا آ جائے، گھر تمہارا، نظام تمہارا، انسان تم، عمل تمہارا، کلمہ تمہارا، دین تمہارا، درود تمہارا، جمعہ تمہارا، جمعرات تمہاری، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ کو اعتماد میں لاؤ، اللہ کے اعتماد پہ پورے اترو، اللہ نے تم پر اعتماد کیا ہے اس پر پورا اترو، اللہ اپنے کام پر، اپنے بھروسے پر تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، وہ اللہ ہے، مخلوقات ہے۔ اور اس طرح فرمایا ولا حامۃ ولا سفر، سفر کا منحوس مہینہ، اس میں سفر نہیں کرنا، سفر کی شادی صفر ہو جاتی ہے، سفر کی شادی ناکام ہو جاتی ہے، سفر میں بندہ بد مزاج ہوتا ہے، سفر میں بندہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو زمانہ اللہ کا ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ آپ کو بلائیں گے، بلا کے پوچھیں گے تم وہی ہو جو مجھے گالیاں دیتے تھے؟ ہم کہیں گے نہیں اللہ، آپ کو ہم نے کبھی گالی نہیں دی۔ اللہ کہیں گے تم نے میرے زمانے کو برا کہا تھا، سمجھو مجھے گالی دی، تم نے میرے دن کو برا کہا، سمجھو گالی دی، تم نے منگل بدھ کو برا کہا، سمجھو گالی دی، تم نے میری پیر کے دن کو برا کہا، سمجھو گالی دی، تم نے شام کو برا کہا، صبح برا کہا۔ بڑا عجیب وقت ہے، بارش نے اس وقت آنا تھا، کاش کہ اس وقت بارش نہ آتی، پھر بارش آ جاتی۔ ہم اللہ کی ذات پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے اللہ وہ کرتا ہے، اللہ وہ کر کے رہتا ہے اور اللہ اس کو کر کے دکھاتا ہے۔ فعال لما یرید کن فیکون، اللہ کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا کے حالات پر اللہ کا کنٹرول ہے، پوری دنیا کے حالات پر اللہ کا امر کل ہے، پوری دنیا کے نظام، پوری دنیا کے معاملات اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ گھر کے اندر اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو بناؤ۔ صحابیہ نے کہا گھر میں آٹا نہیں، گھر میں روٹی نہیں، 2 نفل پڑے، آٹا غیب سے آیا، روٹی بن گئی، سامنے آ گئی، کہنے لگا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا تم نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے وہاں سے یہاں پہ پہنچا دی ہے، اللہ نے وہاں سے یہاں پہ پہنچا دی ہے۔ آٹا بھی بنایا، آٹا گوندا بھی، آٹے کی روٹیاں بن گئی، روٹیاں بن کر تمہارے سامنے آ گئی۔ یہ میرے اللہ کا نظام قدرت ہے، میرے اللہ کا نظام کائنات ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے۔ ایک انڈا ہے، انڈے سے آپ کو دیکھا ہے بچہ آ رہا ہے، اور ایک مرغی ہے، اس سے ایک مردہ انڈا آ رہا ہے۔ انڈا زندے سے نکل رہا ہے، زندہ انڈے سے نکل رہا ہے۔ اب آپ نے مرغی کے نیچے انڈے رکھے، یہ وقت آپ کے ایمان کا ہے، آپ کے اعتماد کا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے قانون پر یقین نہیں، اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں، تو آپ مرغی کے نیچے انڈے کیا رکھو گے؟ انڈے رکھ کر آپ نے سوچا کہ اب یہ انڈے رکھ دیے، اب یہاں سے بچے پیدا ہوں گے۔ بچے کون دے گا؟ میرا اللہ دے گا، اس لیے کہ اللہ نے ایک نظام تمہیں بتایا ہے، مرغی کے نیچے انڈے رکھ دو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں بچے عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یقین ضروری ہے، یقین کامل ضروری ہے، یقین شرط ہے۔ ذرا سا شک کیا، ذرا سا شبہ کیا، ذرا سا آپ نے کچھ بھی کیا، یہ کامیاب نہیں ہوتا، یہ تمام تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ایک انڈے پہ بھی آپ کا اعتماد ہو، ایک مرغی پہ بھی آپ کا اعتماد ہو، ماں کے پیٹ میں حمل آ گیا، حمل سے آپ کو اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، اب اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اب اللہ مجھے بیٹی عطا فرمائے گا، یہ یقین کامل ہے۔ آپ سوچو گے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ مجھے نیک بیوی دینا، نیک اولاد دینا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ربی هب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین عطا فرما دے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہی کہا، اللہ میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، میرا توکل آپ کی ذات پہ ہے۔ اے اللہ کیا میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ فرمایا ہوگا، تم نے کہہ دیا تو ہوگا۔ ایک پیر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یقین کرو میرے پاس آ جاؤ تمہیں بچہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا یحییٰ آپ بوڑھے اور بیوی بانجھ ہے، دنیا کا قانون یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاں بچہ نہیں ہوگا، لیکن رب کا قانون یہ کہتا ہے بچہ ہوگا، اور میں ہونے سے پہلے اس کا نام بتاتا ہوں۔
اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ، زکریا، یہ نام بھی بتا دیے. پھر یہ بھی بتایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آپ کا جو بیٹا ہے وہ کتاب پڑھے گا اور وہ دین پڑھے گا، اللہ آپ کو نیک بچہ عطا فرمائے گا. اب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت زکریا کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. حضرت مریم گلے میں جبرائیل نے آ کے پھونک ماری ہے، پیٹ میں جا کر وہ حمل بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. لوگوں نے تہمت لگائی حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ نے ماں کے گود میں دودھ پیتی عمر میں ایک زبان گویائی عطا فرما دی. اور آپ نے خود کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. گھبراؤ مت، میری ماں غلط نہیں، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں جاؤں گا برکت والا ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میرے اللہ نے مجھے بڑا کرنا ہے، نبی بنانا ہے، اور مجھے نماز کا بھی حکم دینا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دینا ہے. وبرا بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک بن کے چلوں گا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میرے اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. دیکھو اللہ کی ذات، اللہ کی ذات. یوسف علیہ السلام ہے، زلیخا نے تہمت لگائی ہے، گواہ کا ملنا مشکل ہے، لیکن اللہ نے عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک بچے کو اٹھا کے اس کا گواہ بنا کے حضرت یوسف سے کہا معاذ اللہ، تم نے کہا تھا نا اللہ کی حفاظت، دیکھو اللہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے. یہ بچہ آ رہا ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے، اور یہ گواہی دے کر حضرت یوسف کی برات کو ظاہر کرے گا. اور حضرت یوسف کے سامنے زلیخا ذلیل ہو جائے گی، خوار ہو جائے گی. اس بچے کو اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کو لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت ابراہیم کو 7 سال تک ایک انگوٹھے میں دودھ، ایک انگوٹھے میں شہد دے کر پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت یونس علیہ السلام کنویں میں ہیں، اور جس طرح سوچا کہ میرا اللہ مجھے نکالے گا، مچھلی کا پیٹ ایک کنواں کی طرح تھا، اور اس کے اندر آپ چلے جاتے ہیں، اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، آپ کو پیٹ میں یقین ہوتا ہے کہ مچھلی دریا میں کسی کو نگل جائے وہ باہر نہیں آتا، لیکن میں آ گیا ہوں اندر، میں اپنے اللہ کو پکارتا ہوں. اندر کا مالک بھی اللہ ہے، باہر کا مالک بھی اللہ ہے. بخار دینے والا، بیماری دینے والا، ہٹانے والا، چلانے والا، چڑھانے والا، ہر طرف کون ہے بھائی؟ میرا اللہ ہے. آپ نے اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ پہ کون سا بھروسہ کیا، کون سا یقین کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے اس کی بدولت آپ کو وہاں سے باہر نکالا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا فلولا انه كان من المسبحين، اگر آپ اللہ کی تسبیح نہ کرتے للبث في بطنه الى يوم يبعثون، قیامت تک آپ یہاں پہ رہتے، ورنہ آپ باہر نہیں آ سکتے تھے. دیکھو اندر کے کنووں میں نبیوں کا یقین، سمندر کے اندر مچھلیوں کا یقین، کنووں کے اندر انسانوں کا یقین. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کنویں میں ہیں اور اللہ کا نام لے رہے. اللہ نے ایسا حسن دیا، ساری کائنات کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا ہے. اور کنویں میں جو ڈلا ہوا انسان ہے اس کو نکالا، پھر قید میں ڈالا. قید میں ڈالنے کے بعد آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد بادشاہ بنایا، بادشاہ بنانے کے بعد پوری دنیا کا خزانچی بنایا. خزانچی بنانے کے بعد ساری دنیا کے انسان آپ کے محتاج بنتے ہیں اور آپ سے غلہ لیتے ہیں، آپ سے گندم لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرنے کی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کی قسم تمہیں خدا وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، جہاں پہ آپ کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوا. سفر اور مظفر کا مہینہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے چھلے لگانے چھوڑ دو، لوہے کی انگوٹھیاں پہننا چھوڑ دو. پتھر والی انگوٹھیاں پہن کر لوگوں نے کہا یہ عقیق ہے اور یہ نیلم ہے، تم اس کو پہن لو تمہیں گولی نہیں لگے گی. ہماری ایک وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو، اس کو کسی نے دام دیا اور کہا اس کو تم اپنے بازو میں پہن لو، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے مگر کچھ نہیں ہوگا.
وہ ضامن پہ یقین کر کر گاڑی سے اپنا چہرہ باہر نکالتی ہے، اللہ کی موت سامنے کھڑی ہے اور موت آ جاتی ہے، کوئی ضامن، کوئی چھلا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے دیکھا ایک آدمی نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہے، فرمایا اتارو، پھینک دو، یہ جہنم کا زیور ہے، یہ جہنم کا زیور ہے۔ تانبے کی انگوٹھی پہنی، فرمایا یہ مردوں کے لیے جہنم کا زیور ہے۔ چاندی کی انگوٹھی میرے نبی نے پہنی اور اس پہ مہر بنوا کر صحابہ کو بھی دے دی اور صحابہ نے بھی وہ پہن لی۔ یہ سنت رسول ہے۔ سونے کی انگوٹھی میرے نبی علیہ السلام نے پہنی، بعد میں حرام ہو گیا، اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی پھینک دی، صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھیاں پھینک دی، کہا جو اللہ کا نبی کہے گا وہی ہم کریں گے، جو اللہ کے نبی دکھائے گا وہی ہم دیکھیں گے، جو اللہ کے نبی سنائے گا وہی ہم سنیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر چوپائے پر اللہ کا رزق جا رہا ہے۔ بکریوں سے گزرو، گائے سے گزرو، خرگوش سے گزرو، بلی سے گزرو، کتے سے گزرو، چونٹی سے گزرو، شیر سے گزرو، چیتے سے گزرو، سانپ سے گزرو، اژدہا سے گزرو، مینڈک سے گزرو، چیونٹی سے گزرو، چھوٹے چھوٹے مچھروں سے گزرو، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے گزرو، چھوٹے چھوٹے درندوں سے گزرو، چھوٹے چھوٹے شیروں سے گزرو، چھوٹے چھوٹے جانوروں سے گزرو، ہر طرف خوراک، ہر طرف پانی، ہر طرف نظام، ہر طرف حشاش، ہر طرف بشاش، ہر چیز کو اللہ پورا پورا چلا رہا ہے، پورا پورا دکھا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کالی رات ہے اور ایک پہاڑ ہے اور ایک چونٹی ہے اور کالی رات میں آتی ہے، اس پہاڑ پہ چلتی ہے، اس کے چلنے کو خدا دیکھتا ہے، قدم بھرتی ہے، اس کے قدم کو بھی خدا دیکھتا ہے، کھانا کھاتی ہے، اللہ اس کے خوراک، اس کے ذرے گن گن کے رکھتا ہے۔ کالی رات میں چونٹی کو دیکھنے والا اور اس کو کھلانے والا اور اس کے ذرے کو گننے والا، آج پیری فقیری نے ہمیں نحوست میں ڈالا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب۔ جب پیروں کے سامنے مرید آئیں گے قیامت کے دن، یا پیر صاحب آپ ہمیں بچائیں، پیر صاحب کہیں گے نہیں نہیں آج تو ہمیں اپنی فکر ہے۔ اس وقت جنہوں نے ان کا مرید بننا تھا وہ کہیں گے کاش ہم دنیا میں جاتے، اس پیر کو چھوڑ دیتے، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے، اس کو رکوع نہ کرتے، اپنے اللہ کو رکوع کرتے، اس کو سجدہ نہ کرتے، اپنے اللہ کو سجدہ کرتے۔ اس پیر نے ہمیں مروا دی ہے، اس بزرگ نے ہمیں مروا دی ہے اور اس نے ہمیں یہ کہا میرے ساتھ جڑ جاؤ، تمہاری دنیا بھی حل ہے، تمہاری آخرت بھی حل ہے، تمہارا ہر مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ نہیں نہیں، پیری فقیری یہ سب نظام تب ہے جب آپ کا پیر اللہ والا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ والوں کو جب دیکھو تو اللہ تمہیں یاد آتا ہے، اللہ والوں کو دیکھو تو اللہ تمہیں یاد آتا ہے۔ عرس کا نظام چل رہا ہے اور بڑے بڑے درباروں میں عرس ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مزاروں پہ عرس ہو رہے ہیں اور لکھا ہوتا ہے عرس شریف، قوالی شریف، مرثیہ شریف۔ شیعہ فارغ ہوتے نہیں، ساتھ اہل سنت اپنی مومبتیاں جلا لیتے ہیں، اپنے دیے جلا لیتے ہیں اور اپنی قبروں کو چمکاتے ہیں، دیوں کو جلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں اور لوگ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ عورتیں بھی اکٹھی، مرد بھی اکٹھے، بسوں کی بسیں، گاڑیوں کی گاڑیاں عرس کے اوپر آ کر وہاں کی دال کو شفا سمجھتے ہیں، وہاں کے چاول شفا سمجھتے ہیں، وہاں کا گوشت شفا سمجھتے ہیں، وہاں کی انگوٹھی شفا سمجھتے ہیں، وہاں کی جائے نماز شفا سمجھتے ہیں، وہاں کا پانی شفا سمجھتے ہیں، وہاں کی مٹی شفا سمجھتے ہیں۔ گندے گندے پیر بیٹھے ہوتے ہیں عرس کے اندر اور خدا کی قسم ان کے منہ سے نسوار جھاگ پھیل رہی ہوتی ہے اور مرید بیٹھے ہوئے ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں اور ان کی تھوک صاف کر رہے ہوتے ہیں، تھوک صاف کر کر اپنے چہروں پہ مر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو یہاں آستانے پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، جو اس قبر پہ آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے یہاں کی مٹی لے لی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے یہاں کی عقیدت رکھ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بیڑا غرق کیا ہم نے اپنے عقیدے کا، اپنے ایمان کا۔ لوگوں کو عرس کی توجہ ہے، نماز کی نہیں ہے، مزار کی توجہ ہے، مسجد کی نہیں ہے، پیر کی توجہ ہے، خدا کی طرف نہیں ہے، فقیر کی توجہ ہے، خدا کی طرف نہیں ہے۔ ایسا اللہ کی ذات کے بارے میں کرو گے پھر ہم ذلیل ہوں گے،
رسوا ہوں گے، تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے۔ اس لیے نبی نے فرمایا نحوست نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو عورت میں ہوتی، اگر ہوتی تو گھر میں ہوتی، اگر ہوتی تو کسی گھوڑے میں ہوتی، لیکن گھوڑے کے متعلق فرمایا گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر ہے۔ عورت کے متعلق فرمایا اگر یہ نیک بن جائے تو آدھی جنت ہے۔ گھر کے بارے میں فرمایا تمہارے گھر قرآن سے نماز سے چمک جائیں، قرآن سے نماز سے چمک جائیں تو یہ چمک ہے، ورنہ پینٹ کروا لو، ٹائل لگوا لو، پتھر لگوا لو، ٹف ٹائل لگوا لو، کچھ بھی کر لو، بہترین شیشے، بہترین کھڑکیاں، بہترین دروازے، بہترین گاڑیاں، جو مرضی تم لگوا لو، خدا کی قسم یہ تمہارے گھر چمکدار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ سیاہ ہوتے ہیں، سفر کے مہینہ میں یہ بڑے خرافات ہیں، بڑی رسومات ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا 3 جگہوں پہ جاؤ، 3 جگہوں پہ۔ ایک پیسہ خرچ کر کے مسجد نبی کو دیکھا کرو، دوسرا پیسہ خرچ کر کے بیت المقدس کو دیکھو، تیسرا پیسہ خرچ کر کے آپ بیت اللہ کو دیکھو۔ بیت اللہ میں جاؤ پیسہ لگاؤ، مسجد نبی میں جاؤ پیسہ لگاؤ، بیت المقدس میں جاؤ پیسہ لگاؤ۔ ابھی حج کر کے آئے ہو، ابھی عمرے پہ جاؤ، بیت اللہ کے لیے 2-2.5 لاکھ روپے خرچ کرو۔ مسجد نبی میں جاؤ، دیدار رسول اکرم، روضۃ الرسول، اور وہاں کی خوبصورت گلیاں، بہترین قدم، آقا کے قدم، آقا کی سنتیں، وہاں پہ پہنچو۔ بیت المقدس، اللہ سب کو وہاں کی زیارت کی توفیق دے۔ حدیث کے اندر نبی نے فرمایا پیسہ خرچ کرو۔ اب یہاں پہ گاڑیاں بک ہو گئی، بسیں بک ہو گئی، عورتیں بھی اکٹھی ہیں، مرد بھی اکٹھے ہیں، اور نیاز، نظر و نیاز، دیگیں، چڑھاوے، چادریں، پھول، پتیاں، دیوے، موبتیاں، تیل، پیسہ مرنے والوں کی قبروں میں ڈال رہے ہیں، مرنے والوں کی قبروں میں ڈال رہے ہیں۔ اور ادھر فلسطین میں، غزہ میں نسل کشی کرنے والا اسرائیل بدماش اور اس کے ساتھ ملے ہوئے کافر ممالک پوری دنیا میں مسلمان کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ کن جگہوں پہ، کس کباڑ خانے میں، کس ردی کی ٹوکری میں اپنے پیسے پھینک رہے ہو، اپنی چادریں لگا رہے ہو، اپنے دیوے جلا رہے ہو، اپنی مومبتیاں جلا رہے ہو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ لا یملکون من قطمیر، خدا کی قسم جو مشرک ہوتا ہے وہ کھجور کا مالک بھی نہیں، کھجور کے اندر جو گٹلی ہے اس کا مالک بھی نہیں، اور اس گٹلی کے اوپر ایک سفید جال ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے وہ اس کا مالک بھی نہیں۔ وہ کیسے شرک کر رہا ہے، وہ کس کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ کس کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ کس ذات کی طرف آگے چل رہا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، لا یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم۔ ان مرنے والوں کو تم بلاتے ہو نا، بابا جی ہمارا یہ کام کر دینا، بابا جی یہ ہمارا کام کر دینا، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری بات سنتے ہی نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ آج زندہ زندے کو جواب نہیں دیتا اور اس کی بات کو نہیں مانتا، مرنے والا کیسے کسی کو جواب دے گا، کیسے کسی کو بات مانے گا۔ ابھی محرم میں لوگوں نے قبروں کی مٹیاں پلٹ دی اور سفر میں جا کے عرس شروع کر دیے، اور یہ قبر پرستی سی جو رسول اللہ نے مسجد نبی بنائی۔ آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ ادھر یہودیوں کی فلاں فلاں کی قبریں ہیں، میرے نبی نے فرمایا بچھاڑ دو، گرا دو، ان کو برابر کر دو، ہم یہاں پر قبر پرستی کرنے نہیں آئے، ہم مسجد بنا کے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے آئے ہیں۔ آپ نے قبریں ختم فرما دی اور آپ نے اس پہ مسجد نبی کو قائم کر دیا۔ قبر پرستی کی وبا ہماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے، اور ان کے شانہ بشانہ ہمارے مرد بھی جا رہے ہیں۔ ذرا سی پریشانی، حدیث کے اندر آتا ہے جب تمہارے پاس 80 نعمتیں ہیں، 80، ایک نعمت تمہاری خراب ہے تو یہ نہ کہا کرو میں برباد ہو گیا، دوسروں کو بتایا کرو 79 نعمتیں میرے پاس ہیں، ایک نعمت میں تھوڑا سا فرق آیا ہے۔ ایک بندے کو بخار ہے، وہ یہ نہ کہے میں تو گیا، میں تو مر گیا،
میں تو ڈوب گیا. آنکھیں دیکھ رہی ہیں, سر ٹھیک ہے, جسم ٹھیک ہے, کپڑے ٹھیک ہے, جوتی ٹھیک ہے, گاڑی موجود ہے, کھانا موجود ہے, گھر موجود ہے, بہت سی چیزیں اس کی موجود ہیں. اب وہ کہتا میں گیا, اس کو چاہیے اس کو بتائے اللہ کہ ہاں آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, سر بھی ٹھیک ہے, دماغ بھی ٹھیک ہے, جسم بھی ٹھیک ہے, کپڑے بھی ٹھیک ہے, جوتی بھی ٹھیک ہے, بچے بھی ٹھیک ہے, بیوی بھی ٹھیک ہے, ماں بھی ٹھیک ہے, بہن بھی ٹھیک ہے, بھائی بھی ٹھیک ہے, باپ بھی ٹھیک ہے. صرف ذرا سا مسئلہ ہے, ذرا سا مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, ذرا سی بیماری کو بتاؤ, باقی نعمتیں گنواؤ, باقی نعمتیں گنواؤ تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو, تم کامران ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, کوئی ابہام نہیں ہوتا, کوئی نظام نہیں ہوتا. ہم نعمتوں کو نہیں دیکھتے, ذرا سی چوٹ کو, درد کو, بخار کو, ہر چیز کو سامنے رکھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اس لیے مزار پرستی سے اپنے آپ کو بچاؤ. درباروں پہ اس لیے جاؤ کہ تم وہاں قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو. مزار پہ اس لیے جاؤ کہ وہاں پہ قرآن کا نسخہ رکھ دو, لوگ وہاں پہ آ کے قرآن پڑھیں. درود شریف کی وہاں پہ کتاب رکھ دو, لوگ وہاں پہ آ کے درود پڑھیں, اور وہاں پہ یہ دعا کرو اللہ ہم ان کے دربار میں آئے ہیں, یا اللہ ان کی اونچ نیچ معاف فرما دے, اور اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما دے, یا اللہ ان کو نعمتیں دے, آخرت کی بہترین نعمتیں عطا فرما. اس نیت سے دربار پہ جاؤ, اس نیت سے مزار پہ جاؤ, اس نیت سے قبروں پہ جاؤ تو انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہے. اور اگر اس نیت سے گئے اللہ میں ڈوب گیا, میں مر گیا, یہ قبر والے بابا جی میرا یہ کام کر دیں گے, اور یہ قبر والے بابا جی یہ کام کر دیں. اب پیر صاحب نے کہا مرید کو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دے, میں قیامت کے دن جنت میں ساتھ لے جاؤں. اس نے کہا ٹھیک ہے. مرید نے کہا پیر صاحب اگر آپ مجھے جنت میں لے جائیں 40 مربع زمین میں آپ کو بطور انعام دیتا ہوں. اب پیر صاحب میری طرح کے لالچی ہوں گے, انہوں نے کہا اچھا بھائی ادھر آ, پہلے مجھے میری 40 مربع زمین تو دکھا, وہ ہے کدھر. اب وہ گیا, زمین کے اوپر چلنے لگا, پاؤں پھسلا, جا کے نالے میں گرا. اب مرید کو سمجھ میں آ گئی کہ یار پیر صاحب خود سلپ ہو گئے تو مجھے انہوں نے اٹھا کے جنت میں کہاں پہنچانا ہے. اس نے کہا پیر صاحب رہنے دیں, میرا اللہ ہی مجھے جنت میں پہنچائے گا, میرا اللہ ہی مجھے آخرت میں لے جائے گا. ایک مرید تھا, پیر صاحب کو لے آیا, بیوی اس کی بڑی توحید والی تھی, اللہ والی تھی, وہ پیروں کو خدا نہیں مانتی تھی, پیروں کو خدا نہیں مانتے. بات میں یہ کر رہا ہوں لوگوں کا پیروں پہ اتنا یقین ہے جتنا خدا پر یقین نہیں ہے. اب اس نے اپنی بیوی سے کہا میرے پیر صاحب آ رہے ہیں, یہ گوشت ہے, اس کو اچھی طرح بنانا, بہترین ان کی دعوت ہونی چاہیے. اب وہ اللہ والی تھی, سمجھدار تھی, اس کو چڑ بھی آئی, کھانا بنایا, گوشت پورا بنایا, چاولوں کی پلیٹ لائی, سارا گوشت سب سے پہلے اس نے رکھا اور اس کے اوپر چاول ڈالے. اب چاول ہی نظر آ رہا ہے, نیچے گوشت نظر نہیں آ رہا. اب پیر صاحب آ رہے ہیں, تھوڑا موڈ بن گیا, ساتھ ان کا مرید بھی آیا. اس نے دیکھا بیوی نے ایک بوٹی بھی نہیں ڈالی, صرف چاول ڈال کے دے رہی ہے. وہ اس کو ماں اور بہن کی گالیاں نکال رہا ہے, تیری ماں, تیری بہن, یہ کیا تو نے, وہ کیا تو نے, میرے پیر صاحب کے سامنے تو نے خالی چاول رکھ دیے. اب وہ توحید والی تھی, وہ اللہ والی تھی, اس کو پتا تھا دیکھنے والا اللہ ہے, سننے والا اللہ ہے, پردوں کے پیچھے جاننے والا اللہ ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ ہے, ہر چیز کے نظام کو لینے والا اللہ ہے. اس نے کہا دیکھ تو اس کو پیر کہتا ہے, تو جا ذرا چاول ہٹا کے دیکھ کیا ہے. اس نے ذرا سے چاول ہٹائے, نیچے گوشت ہی گوشت. تو اس نے کہا تیرے پیر کو چاولوں کے چند دانوں کے نیچے گوشت کی بوٹیوں کا نہیں پتا چلتا تو باقی کس چیز کا اس کو پتا چلے گا. گوشت سے پلیٹ میں نے بھر کے دی ہے, اب یہ ناقص ہے, جاہل ہے, اس کو کسی چیز کا پتا نہیں. تو سفر المظفر آپ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے. چھلے, جھاڑ پھونک, ڈوریاں, کڑے, چادریں, موبتیاں, چراغ, دربار, مزار, قبر پرستی, یہ سب شرک والی نہ بناؤ, اس سے ہٹ جاؤ, اللہ پہ بھروسہ کرو,
بیماریاں آ جائیں شکر ادا کرو، صحت آ جائے شکر ادا کرو، بیماری آ جائے اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ دوسرے کو لگ جائے گی، بیماری تمہیں لگ گئی کسی اور کو لگ گئی، یہ سب میرے اللہ کی مرضی سے ہے۔ بیماری خود خدا نہیں ہے کہ وہ جا کے جس کو مرضی لگ رہے، گھر میں نحوست نہیں، یار یہ گھر نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں گھر چینج کیے جی، چینج کرنے کے بعد سکون کوئی نہیں، جادو جنات لگتے ہیں۔ میں نے کہا اگر تیرے کمرے میں جادو ہے تو ساتھ والے کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، تیری کوٹھی میں اگر جنات ہیں تو ساتھ والی کوٹھی میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ جب سے ہم نے جناب کاروبار کیا ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کاروبار میں کچھ ایسی پریشانی آ گئی ہیں، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ اللہ سے رابطہ کرو، فاعبدوا للہ واسجدوا للہ، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ نہیں کرنا، چاند کو سجدہ نہیں کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن، ان کے تمام خداؤں کو سجدہ کرو، مالک ارض کو سجدہ کرو، مالک السما کو سجدہ کرو۔ سجدے میں ہر پیر سے بڑھ کر خدا ملتا ہے، ہر پیر سے بڑھ کر رکوع میں خدا ملتا ہے، ہر نیاز مند سے بڑھ کر بڑا نیاز مند اللہ ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ ملتا ہے، اور سجدے میں وہ سب سے زیادہ آپ کا قریب بن کے آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہو رہا۔ مسجدوں میں 10 بندے ہیں اور عرس میں 1000 بندہ ہے، اور اتنا یقین کہ جب وہ ایک دفعہ ہو کے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سال کی پالش ہو گئی ہے، سال کے ہمارے گناہ مٹ گئے ہیں۔ اور بھائی گناہ تو آپ کے مسجد نبی میں جا کے بھی نہیں مٹ سکتے، وہاں پر بھی عبادت کرو گے تو مٹیں گے نا۔ خالی بیت اللہ میں بیٹھ جاؤ اور نماز نہ پڑھو، گناہ کیسے مٹیں گے؟ خالی بیت المقدس میں جاؤ نماز نہ پڑھو، گناہ کیسے مٹیں گے؟ خالی مسجد نبی میں جاؤ نماز نہ پڑھو، گناہ کیسے مٹیں گے؟ اور اس جگہ کے میدان پہ تم نمازی بن جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہی تمہیں قرآن دعوت دے رہا ہے کہ ماہ سفر المظفر میں شادی بھی کرو، ماہ سفر المظفر میں سفر بھی کرو، ماہ سفر المظفر میں اللہ کی ذات پہ اعتماد کرو، اللہ پہ یقین کرو، غیر اللہ پہ یقین نہ کرو۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان اور توحید اور ختم نبوت کے صدقے سے اللہ کی ذات پہ یقین کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیری مریدی خدا ہمیں وہ عطا فرما دے جس میں ہمارا اللہ ہمیں مل جائے، اور وہ پیری اور مریدی جس سے ہماری مسجد، ہماری نماز، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی، ہماری پگڑی غائب ہو جائے۔ اللہ ایسی پیری سے، ایسی مریدی سے، ایسے عرس سے، ایسے جلسے سے، ایسے دربار سے، ایسے مزار سے، ایسی قوالی سے، ایسے میدانوں سے ہماری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔